کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں اونچے بسا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں اونچے بسا دیے ہیں۔ میرے کریم سے قطرہ گر کسی نے مانگا، میرے کریم سے قطرہ گر کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، گل پہ بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں، گل پہ بہا دیے ہیں۔ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ ہوگا سرد، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ ہوگا سرد، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ اور ملک سکن کی شاہی رضا تم کو مسلم، ملک سکن کی شاہی رضا تم کو مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں اونچے بسا دیے۔ نہایت واجب الاحترام بزرگ و عزیز دوستو، اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا نعت سید انبیاء خیر الورا مولا کون ختم رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا محدود درود پیارے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے حق کہنے حق سننے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ماہ صیام کی ان جاتی گھڑیوں کی صدقے ہماری مغفرت فرمائے۔ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس میں رب تعالیٰ نے بے شمار رحمتیں برکتیں نازل فرمائی ہیں۔ اس کا پہلا عشرہ عشرہ رحمت ہم سے جدا ہو گیا، دوسرا عشرہ عشرہ مغفرت ہم سے جدا ہو گیا، اور یہ تیسرا عشرہ اور آج اس کا تیسرا دن ہے عشرہ نجات، اس کا بھی ہم سے جدا ہونے کا وقت قریب ہے۔ شاید کہتا ہے ہوا جاتا ہے رخصت اب ماہ رمضان یا رسول اللہ۔ امیر اہل سنت ریاست قادری نے اپنی نظم میں لکھا ہے، وہ کہتا ہے ہوا جاتا ہے رخصت اب ماہ رمضان یا رسول اللہ، رہ گیا اب چند دنوں کا یہ مہمان یا رسول اللہ، رہ گیا ہے اب چند دنوں کا مہمان یا رسول اللہ۔ آج کی تھوڑی تقریر میری نا اس طرح کی تھکاوٹ والی ہے، گلا خراب ہے، بخار بھی ہے، لیکن میں نے راجہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں تو میں صبح فون پہ کہا کہ آج روحانی طاقت کے ذریعے انشاءاللہ بیان ہوگا،
اور آپ کا جذبہ آپ کی محبت ساتھ رہی تو انشاءاللہ جمعہ پڑھا دیے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحت عطا فرمائے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ الیاس خان قاضی فرماتے ہیں ہوا جاتا ہے رخصت اب ماہ رمضان یا رسول اللہ، رہا چند دنوں کا یہ مہمان اب یا رسول اللہ، بعد رمضان کے عید ہوتی ہے، بعد رمضان کے عید ہوتی ہے، مومنوں پر رب کی رحمت مزید ہوتی ہے، مومنوں پر رب کی رحمت مزید ہوتی ہے۔ عید بھی تو مومنوں کے لیے ہے نا، روزہ داروں کی عید ہے، روزہ خوروں کی عید نہیں۔ انشاءاللہ عید کے موقع پر یا جمعہ الوداع پہ آپ کو یہ میں عرض کروں گا، اگر اگلا جمعہ نصیب ہو گیا تو آج کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پھر رمضان کا جمعہ عطا فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا جمعہ المبارک کا دن حضور پاک پر درود و سلام پڑھنے کا دن ہے۔ مختصر فضیلت درود پاک کی، میرے آقا نے فرمایا بروز قیامت میرے قریب ترین وہ شخص ہوگا جو مجھ پر دنیا میں کثرت سے درود پڑھنے والا۔ جمعہ رمضان مبارک کا ایک جمعہ دوسرے جمعے سے تک نہ ہمارے صغیرہ گناہوں کا کفارہ بنتا ہے، اور رمضان مبارک کا جو جمعہ آتا ہے ہر گھڑی میں اللہ 10 لاکھ دوستیوں کو دوزخ سے آزاد فرماتا ہے۔ لیکن جب جمعہ الوداع آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنے پچھلے جمعوں پر اللہ نے دوزخ سے آزاد کیے ہوتے ہیں ان کی تعداد کے برابر اللہ دوزخی آزاد فرماتا ہے اس ایک ہی جمعہ پر۔ اگر یہ آخری جمعہ ہے تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے اللہ اتنے دوزخی آزاد فرمائے، اگر آخری جمعہ آگے آ گیا تو اللہ اس بھی آزاد فرما دے گا، اللہ کے اختیار ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ آج چند باتیں عظمت قرآن کے حوالے سے پیش کرنی۔ قرآن اللہ کی لا غیب کتاب ہے، جس کے بارے میں رب تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان ہی وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن نازل کیا۔ یا اللہ کیا اسی مہینے میں سارا قرآن نازل ہو گیا؟ تو رب تعالیٰ فرماتا ہے نہیں، قرآن صاحب قرآن سے جدا نہیں، صاحب قرآن سے جدا نہیں۔ اگر صاحب قرآن ہے تو قرآن ہے، اگر حضور ہی نہ ہوتے تو قرآن ہی نہ ہوتا۔ معلوم ہوا جشن نزول قرآن تو منا رہے ہیں کہ قرآن کا نازل ہونا رمضان المبارک میں ثابت ہے کہ لیلۃ القدر کی رات میں نازل ہوا، لیکن جب صاحب نزول قرآن کا دن آتا ہے 12 ربیع الاول شریف، وہ بھی ہمیں منانا چاہیے، وہ بھی عید میلاد النبی منانی چاہیے۔ حضور آئے تو قرآن آیا، دلوں کو سکون آیا، قرار آیا، بے چینیاں دور ہو گئی۔ یا اللہ قرآن کب نازل ہوا، کتنے عرصے میں نازل ہوا؟ اللہ فرماتا ہے کہ قرآن 22 سال 5 مہینے میں نازل ہوا، تقریباً 23 سال کا عرصہ۔ کدھر نازل ہوا، کب نازل ہوا؟ فرمایا جدھر میرا محبوب چلتا گیا قرآن پیچھے چلتا گیا۔ میرا محبوب مکے میں آیا قرآن مکے میں نازل ہوا، میرا محبوب مدینے میں آیا قرآن مدینے میں آ گیا۔ فرمایا کہ میرا محبوب مکے میں رہا کچھ صورتیں مکی بن گئی، میرا محبوب مدینے میں آیا کچھ صورتیں مدنی بن گئی۔ معلوم ہوا جدھر حضور جاتے رہے قرآن بھی پیچھے جاتا رہا۔ حضور غزوات میں آئے، بدر کے میدان میں آئے، قرآن بدر میں نازل ہوا۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ سورہ آل عمران میں اللہ فرماتا ہے کہ محبوب اس وقت کو یاد کیجیے جب آپ بے سر و سامانی کے عالم میں تھے، ہم نے آپ کی مدد فرمائی، اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے بدر کے میدان میں اللہ نے آپ کو فتح یابی عطا فرمائی۔ معلوم ہے قرآن بدر میں بھی نازل ہوا۔ حضور احد میں آئے قرآن احد میں آ گیا۔ جدھر میرے آقا گئے قرآن کی جتنی ضرورت پڑتی تھی اتنی آیات صورتیں نازل ہوتی چلی۔ نبیوں پر کتابیں نازل ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی، حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور نازل ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی۔
جس وقت جو صورتحال تھی اس وقت کے مطابق انبیاء کو معجزات عطا فرمائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب باری آئی تو آپ کو معجزہ قرآن کی ضرورت تھی, اللہ نے قرآن عطا فرمایا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے, ایسے تو ہر زمانہ ہی حضور کا ہے, جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری دور مبارک آیا تو اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ عرب کے لوگ ان کو اپنی زبان دانی پہ بڑا ناز تھا. بڑے بڑے شاعر گزرے, بڑے بڑے ادیب گزرے, بڑے بڑے فصحاء, بڑے بڑے دانشور, اپنے عقل و شعور رکھنے والے, بڑے بڑے اعلیٰ درجے کے لوگ گزرے. ہر ایک کو اپنی علم پر, اپنی دانشوری پر, اپنی شعور پر بڑا ناز تھا. شاعروں کو اپنی شاعری پر بڑا ناز تھا. عربی میں شعر کرتے تھے, بیان کرتے, لکھا کرتے تھے. اگر کسی شاعر نے عربی میں کوئی شعر لکھا ہے تو جواباً دوسرا شاعر اس سے بڑھ کے کوئی عربی میں شعر لکھتا, اس کے علم کا اندازہ لگا دیا جاتا. اس وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن نازل ہوا. عرب والوں کو پتہ چلا کہ جس بندے نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے آخر الزمان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے, وہ کوئی کلام لے کر آیا ہے, ہمارا کلام اس سے اعلیٰ ہے, اس کا کلام اعلیٰ نہیں. انہوں نے چیلنج کر دیا. اللہ تعالیٰ نے ان کے چیلنج کا جواب دیا. وہ میرے نبی کو چیلنج کرتے ہو, وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. قرآن سنو, سبحان اللہ کا ایمان کا دعویٰ. فرمایا اگر تم سچے ہو تو اس جیسی ایک مثال, ایک کتاب میں سے ایک سورت تیار کر کے لے آؤ, 3 آیتوں کے برابر. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. اس سورت کے مطابق برابر ایک ہی آیت لے کے آ جاؤ. اپنے گواہ بھی اکٹھے کر لو, اپنے عالم بلا لو, اپنے فصحاء عرب کے بڑے بڑے دانشور ادیب بلا لو, پڑھے لکھوں کو بلا لو, سارے اکٹھے ہو جاؤ. رب تعالیٰ نے چیلنج کر دیا تم نہیں کر سکتے. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. فرمایا کہ تم ہرگز نہیں کر سکتے. اللہ نے خود ہی فرمایا, پہلے دعوت دی آؤ, قرآن جیسی کتاب لے آؤ, کوئی سورت لے آؤ, کوئی آیت لے آؤ. پھر اللہ خود ہی ان کا جواب دے رہا ہے, میں ہرگز نہیں کر سکتے. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا, اور تم کر ہی نہیں سکتے, قرآن جیسی آیت لا ہی نہیں سکتے. پھر کیا کرو؟ فرمایا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ, اس آگ کی تیاری کر لو جس کا ایندھن لوگ اور بت بنیں گے, پتھر بنیں گے. اللہ نے چیلنج کیا, کوئی جواب نہ دے سکا. میں عرض کر رہا تھا عرب کے لوگ بڑے بڑے دانشور تھے اور شاعر لوگ تھے, شاعری کرتے تھے, اور جس کا کلام سب سے منفرد ہوتا اور اعلیٰ ہوتا وہ اپنے کلام کا وہ دیباچہ, وہ حصہ لکھ کر, وہ صفحہ لکھ کر کعبۃ اللہ کی دیوار پہ لگا دیتا تاکہ دنیا والوں کو پتہ چلے کہ اس کے اندر کتنی حیثیت ہے, کتنا علم ہے. میرے دوستو, اس وقت ایک شاعر تھا جس کا نام تھا ولید نامی. ولید بے سے اس کا نام شروع تھا, بے لام یہ دار. ولید نامی شاعر تھا. اس نے عکاظ کا میلہ لگا کرتا تھا. عرب میں ایک عکاظ جگہ ہے جہاں پر سال کے بعد میلہ لگتا تھا. لوگ اکٹھے ہوتے ہیں, بڑے بڑے کافر مشرک سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں, مسلمان بھی آتے تھے. اس میلے میں شعر و شاعری کا مقابلہ ہوتا تھا. اور اس ولید شخص نے, اس شاعر نے اپنا کلام پیش کیا. ایسا کلام پیش کیا کہ عرب میں کوئی بھی اس جیسا کلام نہ پیش کر سکا, حتیٰ کہ سارے شاعروں نے اس کو سجدہ کیا. اس وقت پہلی امتوں پر سجدہ تعظیمی جائز تھا, امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر سجدہ نہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر رب کے بعد کسی کو سجدے کی اجازت ہوتی تو میں حکم دیتا کہ بیوی اپنے خاوند کو سجدہ کرے. اس وقت سجدہ تعظیمی جائز تھا. سب لوگوں نے, سب شاعروں نے اس ادیب ولید شاعر کو سجدہ کیا اور کہا کہ تو ہمارا لیڈر ہے, تو رہنما ہے. 7 شاعروں کے نام لکھ کر خانہ کعبہ کی دیوار پہ لگا دیے گئے, اور سب سے اوپر جس کا نام تھا وہ ولید کا نام تھا. اس کے اشعار لکھے ہوئے تھے. اتنی دیر میں رب کا قرآن محبوب کی ذات پہ نازل ہوا اور سورہ کوثر نازل ہوا.
اللہ اسے میں جو بڑا دھیان رکھے تو بندہ اندر کا بھی نہ ہو قبر سے پہلے تھوڑی دیر بند کر دی بعد کھول دے بند کرنا تو جو ایک طرف تو بلیغ شخص کا کلام جو تھا نا وہ سب سے اوپر دیوار پہ لکھا ہوا تھا. اتنی دیر میں پیارے آقا پر سورہ کوثر نازل ہوئی. کسی صحابی نے وہ سورہ کوثر چپڑے پر لکھی اور خانہ کعبہ کی دیوار پر جہاں بلیغ کا کلام لکھا ہوا تھا اس دیوار پر اسی کے کلام کے ساتھ جوڑ کر سورہ کوثر بھی لگا دی. سورہ کوثر بھی ساتھ لگا دی. ایک دن اتفاق سے بلیغ شاعر کا گزر ہوا. اس کا جب گزر ہوا اس نے دیکھا پہلے تعجب کیا پھر غصے میں آ گیا. تعجب یہ کیا کہ میرے کلام کے ساتھ کس کی جرأت کے اس نے اپنا کلام لگا دیا ہے. غصہ اس بات پر آیا کہ کون ایسا شخص ہے کس کی جرأت ہوئی کہ اس نے میرے کلام کے ساتھ اپنا کلام جوڑ دیا ہے. لیکن وہ پڑھا لکھا تھا. اعتراض کرنے سے پہلے اس نے کلام پڑھا. اس نے دیکھا کہ سورہ کوثر لکھی ہوئی ہے. مسلمان نہیں تھا کلمہ نہیں پڑھا ہوا تھا. اس بلیغ نے جب انا اعطیناک کل کوثر پڑھا تو اس نے کہا ما ھذا لا بشر کلام ہی. فرمایا کہ یہ جو کلام ہے یہ کسی بشر کا لکھا ہوا نہیں یہ اللہ کا کلام لکھا ہے. یہ عام بندہ لکھ ہی نہیں سکتا. اس نے اپنا کلام اتار لیا اور سورہ کوثر لگی رہی. بارگاہ رسالت میں بلیغ حاضر ہوا آ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. کچھ عرصہ گزرا. کسی صحابی نے کہا بلیغ تو نے کلام لکھنا چھوڑ دیا ہے. اس نے کہا جب سے قرآن پڑھا ہے کلام لکھنے کی ضرورت ہی پیش نہیں ہے. گویا وہ کہہ رہا تھا قرآن پاک نورانی شیشہ حق دانا بکھاوے جو کوئی عمل اس تے کماوے وہ بھجدا جنت جاوے. اس نے کلام پڑھا تو حضور کے اوپر نازل ہونے والے کلام کا وہ شدائی ہو گیا. اس نے کہا بلیغ کے کلام کی ویلیو ختم ہو گئی ہے جب سے رسول اللہ کا کلام پڑھ لیا. حضور پر نازل ہونے والا کلام پڑھ لیا ہے. یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں رب کائنات نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے اور اس کے نگہبان ہم. آپ دیکھیں ہزاروں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں مسلمانوں میں حافظ قرآن موجود ہے. اور مولانا روم نے لکھا ہے تصویر شریف میں فرمایا جس قبرستان میں حافظ قرآن موجود ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی برکت سے پورے قبرستان پر عذاب معاف فرما دیتا ہے. فرمایا قیامت والے دن تفسیر البیان میں علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قیامت والے دن اللہ حافظ قرآن کو سامنے کھڑا کرے گا. فرمائے گا قرآن کی تلاوت کرتا جا جتنی آیات پڑھتا جائے گا میں تیرے درجے بلند کرتا جاؤں گا. اپنے بچوں کو قرآن سکھائیے اسکول بھی بھیجیے یہ بھی ضروری ہے لیکن قرآن کی تعلیم دیجیے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر حافظ قرآن حفظ کرنے کی نیت سے گھر سے نکلا مشکاہ شریف میں روایت ہے حفظ کی نیت سے گھر سے نکلا حضور نے فرمایا جتنے قدم چل کے جائے گا ہر قدم کے بدلے فرشتے دعائیں مغفرت کریں گے. اس کے عمل نامے میں نیکیاں لکھیں گے. حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ حضور کے صحابی حضور کی بارگاہ میں بیٹھے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بچے نے جب قرآن حفظ شروع کیا 2 سپارے حفظ کیے فوت ہو گیا. اب کیا وہ حافظ کہلائے گا یا نہیں کہلائے گا؟ اللہ پیارے آقا کا فرمان سنیے. حضور نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی بچے کو قبر میں ایک حافظ عطا فرمائے گا جو قاری ہوگا اور عالم بھی ہوگا اسے حفظ کروائے گا. قیامت والے دن وہ بچہ جس نے 2 سپارے حفظ کیے ہوں گے وہ قیامت والے دن حافظوں کے ٹولے سے اٹھایا جائے. نیت تو کر اللہ سبب پیدا فرماتا ہے انما الاعمال بالنیات. عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے. فرمایا 2 سپارے حفظ کیے یا کس کے 2 رہ گئے فرمایا اللہ تعالیٰ قبر میں اس کی استاد مہیا کرے گا اور اس کو حافظ بنا دے گا. اتنی شان حافظ قرآن کی. فرمایا یہ قرآن واحد کتاب ہے جو دنیا کی ساری کتابیں اکٹھی ہو جائیں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. ام الکتاب
حضرت امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک کتاب لکھی، اور کتاب لکھنے کے بعد میں نے اپنے شاگردوں کو بلایا، کہا کہ یہ مجھے پڑھ کے سناؤ، اگر اس میں کوئی غلطیاں ہیں تو دور کر دی جائیں اور تحریف کر کے ان غلطیوں کو درست کر کے لکھا جائے گا۔ امام شافعی فرماتے ہیں شاگردوں نے ایک دفعہ کتاب پڑھی تو چند غلطیاں نکلی، دوسری دفعہ پڑھی پھر چند غلطیاں نکلی، تیسری دفعہ پڑھی پھر چند غلطیاں نکلی۔ امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں 80 بار وہ کتاب پڑھ کے مجھے سنائی گئی، میں نے کہا اس کتاب کو پھینک دو، شافعی کے کلام میں وہ طاقت نہیں ہے جو خدا کے کلام میں موجود ہے۔ فرمایا اگر غلطی سے پاک کوئی کلام ہے تو وہ رب کا کلام قرآن مجید ہے۔ تیرا زبراں شدہ مکہ سب شان نبی وچ آئیاں، آما لوکاں خبر نہ کائی خاصا رمضان پڑھنا۔ فرمایا یہ وہ کلام ہے جس کی زیر زبریں شدے مدے اگر اٹھا کے دیکھیں تو تعریف مصطفیٰ ملتی ہے، نعت مصطفیٰ موجود ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت موجود ہے۔ ایک آیت ہے بڑی مشہور، بچے کو یاد ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور نہیں بھیجا مگر ہم نے آپ کو محبوب تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ اس میں تھے الطاف حسین حالی نے نعت بنائی، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ میرے آقا نے فرمایا حافظ قرآن کو موت کے بعد بھی موت نہیں آتی، وہ اس کی قبر بھی زندہ ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی فرماتے ہیں ایک رات ایسی آئی کہ ہم مدینہ المنورہ کے قبرستان سے گزرے، میرے آقا کا فرمان ہے جس کو سکون چاہیے یا رات مسجد میں گزار لے یا قبرستان میں گزار لے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں اور ایک اور صحابی ہم دونوں قبرستان میں سے گزرے، رات کافی گہری ہو چکی تھی، ہم نے سوچا کہ رات یہیں پر قیام کر لیا جائے۔ فرماتے ہیں جس قبر کے ساتھ ٹیک لگا کے میں بیٹھا ہوا تھا، حضرت انس فرماتے ہیں کہ رات اچانک اس قبر میں سے سورہ ملک کی تلاوت کی آواز آئی، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ قرآن پڑھنے کی آواز آئی، آپ فرماتے ہیں ہم گھبرا گئے، قبرستان سے نکل آئے، صبح ہوئی واقعہ رسالت میں پہنچی، فرمایا یا رسول اللہ رات یہ واقعہ پیش آیا ہے، قبر میں سے قرآن کی تلاوت کی آواز آئی تھی، میرے اس کی زبان سے میرے رحمان ہونے کا دعویٰ ہو گیا ہے، اب میرا یہ وجدان نہیں کہتا، میرا یہ وجود یہ نہیں کہتا لا وجود میں رب ہوں، فرمایا میرا یہ ذہن نہیں کہتا کہ میرا شعور یہ نہیں کہتا کہ میں اس بچے کو عذاب دوں اور اس کے والد کو عذاب دوں، اس نے میرے رحمان و رحیم ہونے کا اقرار کر لیا ہے، میں نے اس کے باپ سے عذاب معاف کر دیا ہے۔ معلوم ہوا جو رب کے رحمان و رحیم ہونے کا اقرار کر لے اس سے عذاب معاف کر دیا جاتا ہے، جو پورا قرآن حفظ کر لے اس سے عذاب کیوں نہ معاف ہو۔ حضرت با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ آخری بات اذکار قرآن پاک کے حوالے سے آپ فرماتے ہیں کہ حضرت قطب الدین بختیاری کافی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی عمر مبارک 4 سال 4 ماہ کی ہوئی اور ماں نے سوچا کہ بچے کو قرآن سکھایا جائے۔ 4 سال کی عمر میں آپ کی والدہ قاری صاحب کے پاس عالم صاحب کے پاس لے کے آئی، فرمایا بچے کو قرآن سکھائیں۔ عالم صاحب نے کہا کہ اس وقت کے بہت بڑے ولی اللہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ موجود ہیں، ان سے کیوں نہ اس کی بسم اللہ شروع کروائی جائے، آغاز کروایا جائے، باقی حفظ میں کروا دوں گا۔ اس وقت ابتدائی تعلیم قرآن کی ہوتی تھی، علی باتا یا انگریزی تعلیم نہیں ہوا کرتی تھی، اس وقت ابتدائی تعلیم قرآن کی ہوتی تھی۔ تو حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ آئے اور انہوں نے فرمایا بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، قرآن شروع کرو۔ انہوں نے فرمایا بسم اللہ تو مجھے آتی ہے۔ فرمایا بیٹا کیا آتا ہے؟ اور فرمایا الف لام میم بھی آتا ہے، پہلا سپارہ یاد ہے۔ فرمایا اور کیا یاد ہے؟ خواجہ بختیار کاکی جن کی عمر 4 سال 4 ماہ ہے، آپ فرماتے ہیں سیقول الصفحاء بھی یاد ہے۔
تلک الرسل بھی یاد ہے، لن تنالوا البر بھی یاد ہے، والمحصنات بھی یاد ہے، لا یحب اللہ الجہر بھی یاد ہے، اذا سامع بھی یاد ہے، ولو اننا بھی یاد ہے، قال الملأ بھی یاد ہے، والم بھی یاد ہے، یا تعبدون بھی یاد ہے، وما من دابۃ بھی یاد ہے، وما ابرئ بھی یاد ہے، ربما بھی یاد ہے، سبحان اللہ اسرا بعبدہ بھی یاد ہے۔ فرمایا بیٹا یہ 15 سپارے 4 سال 4 ماہ کی عمر میں تجھے کس نے یاد کرائے؟ فرمایا جب میں ماں کے پیٹ میں تھا میرے ماں کو یہ سپارے یاد تھے، وہ چکی پیستی تھی سپارے پڑھنا شروع کرتی تھی، اللہ کی عطا سے یہ سپارے مجھے پیٹ میں یاد ہو۔ حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ واقعہ ملفوظات اعلیٰ حضرت میں بھی یہ بات موجود ہے۔ وہ مائیں بڑی خوش قسمت تھیں جو اپنے بچوں کو قرآن کی لوریاں سناتی ہیں۔ میرے دوستو ہمیں قرآن پڑھنا چاہیے، قرآن سیکھنا چاہیے۔ پیارے آقا سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین انسان مسلمان کون ہے؟ فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھا دے۔ پھوکا مار بجایا لوڑن نور محمد والا، نور محمد کدے نہ بسی باتائے حق تعالی۔ علامہ اقبال نے اس کا ترجمہ لکھا ہے، فرمایا کہ یہ وہ کلام ہے کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ فرمایا کہ تم جتنا مرضی زور لگا لو یہ چراغ بجھایا نہیں جائے گا۔ آپ کے 1 منٹ صرف اور زیادہ اس لیے لے رہا ہوں کہ جتنے حضرات باہر بیٹھے ہیں ان سے گزارش ہے نیچے بیسمنٹ میں تشریف لے جائیں، صفحے درست کر لیں۔ اتنی دیر میں میں اپنی گفتگو مکمل کر لیتا ہوں، 1 منٹ کے اندر صفحے درست کر لیں۔ تو علامہ اقبال نے لکھا کہ پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ بیان کیا ہے۔ شاید آپ یہ سوچیں کہ مولانا صاحب نے اپنی طرف سے بات کر دی ہے یا علامہ اقبال کا کلام سنا کے چلے گئے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ فرمایا محبوب کے لوگ یہ کافر لوگ ارادہ کرتے ہیں کہ اس شمع کو بجھا دیں، قرآن کی نورانیت ختم کر دیں۔ فرمایا جتنا مرضی زور لگا لیں، قرآن کو جتنا ختم کرنے کی کوشش کریں گے اللہ فیض اتنا بڑھاتا چلا جائے گا، قرآن کا نور اتنا بڑھتا چلا جائے گا۔ یہ نور اللہ کی طرف سے یریدون لیطفئوا نور اللہ، یہ اللہ کا نور ہے، یہ بجھا نہیں سکتے۔ آخر میں اعلان سماعت فرمائیں انشاءاللہ عید الفطر کی نماز اگر اگلے جمعے پہ عید ہوئی تو تاخیر نہ ہوئی تو ہفتے والے دن انشاءاللہ عید الفطر کی نماز اس مسجد میں 7:30 بجے ادا کی جائے گی۔ انشاءاللہ 7:30 بجے عید الفطر کی نماز ادا کی جائے گی۔ کوشش کریں صدقہ فطر اپنا عید الفطر سے پہلے ادا فرما دیں۔ کتنا صدقہ فطر ہے؟ 2.25 سے گندم یا آٹا، اس کی قیمت بعض نے 320 روپے لکھی ہے، بعض نے 340، بعض 360 روپے بتاتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ ادا کیا جائے، اور یہ کس کو لگتا ہے؟ جن کو زکوٰۃ لگتی ہے ان کو فطرانہ بھی لگتا ہے۔ اس کی مکمل ڈیٹیل انشاءاللہ اگلے جمعے پر یا عید کے موقع پر عرض کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ شکریہ۔